سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمانی کتابوں کو اتارا، تمام آسمانی مذاہب اللہ کے بھیجے ہوئے، انبیاء کرام کا انتخاب خداوند قدوس نے خود فرمایا ہے۔ سارے انبیاء کرام سچے ہیں، سارے انبیاء کرام برحق ہیں۔ ان کی کتابیں جب اتری تھیں اس زمانے اور وقت کے اعتبار سے سچی تھی، ضرورت کے مطابق تھی، لیکن امتوں نے اپنے انبیاء کرام کی کتابوں کو ضائع کیا، نبی کی زندگی میں مخالفت کی، انبیاء کرام کو پتھروں سے مارا، قتل کیا، تکلیف دی، کتابوں پر عمل نہیں کیا، اور انبیاء کرام کے دنیا سے جانے کے بعد کتابوں میں چھیڑ چھاڑ، کمی، ذاتی تحریف سینکڑوں مرتبہ کی۔ اب ان کتابوں میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن مقدس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبرائیل امین فرشتے کی معرفت نازل ہوا۔ جب آپ پر قرآن نازل ہوا تو وہ آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ آپ کے سینے میں قرآن کا محفوظ ہونا، خداوند قدوس نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اس کا پس منظر سمجھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس کا اس قدر بوجھ تھا کہ آپ کے کندھوں میں درد ہونے لگتا تھا، سر بوجھل ہو جاتا تھا، سردی کے موسم میں پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گرتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی صحابی کے بدن میں سہارا لے کر لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کبھی آپ کسی صحابی کی ران میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور اسی حال میں آپ پر قرآن نازل ہوا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے سر کے بوجھ سے میرے پیر کی ہڈی ٹوٹی جاتی تھی، اس قدر بوجھ تھا سر پر۔ یہ ہے قرآن کا اصل بوجھ، وزن، جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا، اس بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر پاتا، بیٹھ جاتا۔ یہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، اس کا آپ پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف خداوند قدوس نے آپ کو اس بات کا پابند کیا تھا، حکم دیا تھا کہ ہماری یہ امانت جو آپ پہ اتر رہی ہے لفظ بلفظ من وعن امت تک پہنچا دیجیے گا۔ یہ پیغام امت کو سنانے کے لیے ہے جو آپ پہ اتر رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو امت تک پہنچا دیجیے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کی ذمہ داری سے آپ بری نہیں کہلائیں گے۔ کتنے بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو پوری بے غیرتی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ اللہ کے نبی نے امت کو نہیں پہنچایا۔ واہ، تب پھر مقصد کیا ہوا؟ پیغمبر کی پیغمبری کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ جو اتر رہا ہے وہ امت تک پہنچا دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جو اتر رہا ہے وہ امت تک پہنچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل امین پڑھ کر سناویں اور مجھے کچھ یاد نہ رہ سکے، کچھ بھول جاؤں اور امت تک پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے۔ اس فکر کی بنیاد پر آپ فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اب ایک طرف قرآن کا وزن ہے، بوجھ ہے بدن پر، اور ایک طرف یاد کرنا ہے کہیں بھول نہ جاؤں، تو کتنا ٹینشن ہوگا۔ ایک ہلکی سی مثال میں آپ کو دوں۔ ٹرین آ کر پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے، چھوٹ جائے گی، آپ دوڑ رہے ہیں، اور اسی بیچ میں کسی کا فون آیا۔ آپ نے کہا بھائی 2 منٹ کے بعد کر، میری ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، بہت اہم فون ہے، فون سنو سنو سنو، کاٹنا مت کاٹنا مت۔ کتنا غصہ آپ کو آئے گا، اور وہ کتنا بڑا بیوقوف کہلائے گا جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی ٹرین چھوٹ رہی ہے، دوڑ کے چڑھ رہا ہے۔ بھائی 2 منٹ بعد فون لگا لیا نا۔ ایک ساتھ 2 ٹینشن آدمی برداشت نہیں کر پاتا۔ پیغمبر علیہ السلام پر ایک طرف قرآن کا بوجھ پڑ رہا ہے اور ایک طرف یاد بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ 2 دقتیں ایک ساتھ خداوند قدوس کو اپنے محبوب پر پیار آیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے ہمارے محبوب آپ فرشتے کے ساتھ دہرائیے مت، آپ خاموش سنیے، اور اس قرآن کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے، کوئی حصہ اس میں سے چھوٹے گا نہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے سینے کے اندر جمع کرائیں گے، پھر آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے۔ فرشتے نے پڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اللہ نے فرشتے کو دیا، فرشتے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور قرآن پاک کا پہلا ریکارڈ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ آپ چونکہ امی تھے، امی کا مطلب آپ نے دنیاوی اعتبار سے جو علم حاصل کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، کسی مکتب میں پڑھنا، کسی استاد سے پڑھنا، لکھنا پڑھنا سیکھنا، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں، کسی مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں، حتیٰ کہ لکھا ہوا آپ پڑھ نہیں پاتے تھے اور اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ لکھا ہوا دیکھ کر پڑھ پاتے تھے، نہ اپنے قلم سے لکھ پاتے تھے۔ اب آپ پہ قرآن نازل ہو گیا، خود تو لکھیں گے نہیں، تو پھر آپ نے اپنے چہیتے صحابہ میں سے جن پر آپ کو مکمل اعتماد تھا، کیوں میں بولوں کچھ وہ لکھے کچھ، مجھ کو تو پڑھنا آتا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اتنا اعتماد کہ جو بولوں گا وہی لکھیں گے۔ چند بہت مختصر سے صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی تھی جن کو بلا کر آپ لکھوا دیتے تھے، جو قریب میں رہا کبھی اس کو بلا کر، کبھی اس کو بلا کر، کبھی اس کو بلا کر۔ یہ صحابہ کرام دیگر صحابہ کے درمیان بڑے محترم شمار ہوتے تھے، ان کا لقب تھا کاتبین وحی، وحی لکھنے کی ذمہ داری نبھانے والے صحابہ۔ جن صحابہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کی ذمہ داری دی تھی،
جن پر آقا نے آنکھ بند کر کے اعتماد کیا تھا، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو امت اس کو غلط قرار دیتی ہے۔ کسی کاتب وحی کی شان میں گستاخی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم تاریخ کے بھنگار کے حوالوں سے جو باتیں پیش کر رہے ہو، اگر ان باتوں کو صحیح مانا جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ یہ ہے بنیاد۔ وہ کاتبین وحی قرآن لکھ لیا کرتے تھے۔ کس چیز میں لکھتے تھے؟ اس زمانے میں جو چیزیں درکار تھی، پیڑوں کی چھال ہوتی تھی اس پہ لکھتے تھے، چمڑے پہ لکھتے تھے، پتھر پہ لکھتے تھے، کپڑے پہ لکھتے تھے، یا کہیں کہیں کاغذ تھا کاغذ پہ لکھتے تھے۔ آج کی طرح اس وقت ذرائع نہیں تھے۔ آج سے 200-300 سال پیچھے آپ لوٹ جائیں، اس وقت کے اخبارات کی آپ لکھاوٹ دیکھیں، کاغذ دیکھیں، اس وقت دنیا میں وہی تھا کہ ترقی یافتہ شکل ہے فوٹو آفسیٹ کی اور فلاں اور فلاں۔ وہ قرآن لکھایا گیا۔ یہاں پر رک کر ایک اہم بات غور سے سن لیجئے، بات آئی تو عرض کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ قرآن کے ساتھ کوئی نوٹ مت لگانا، یعنی قرآن میں کوئی وضاحتی بات میں نے کہی اس کو قرآن کے ساتھ مت لکھنا۔ قرآن خالص قرآن رہے گا، قرآن کے ساتھ اور کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ کہیں آئندہ کسی کو دھوکہ ہو تو قرآن کے ساتھ حدیث لکھی نہیں جائے گی۔ اگر کسی کو حدیث لکھنا ہے تو الگ سے لکھے۔ کچھ جاہلوں نے سمجھا کہ حدیث لکھنے کو منع کر دیا گیا تھا۔ حدیث لکھنے کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ جس طریقے سے 2015 میں نوٹ بندی ہوئی، اس کے بعد قانون آیا نوٹ پر لکھو گے تو نوٹ قبول نہیں ہوگا، ورنہ اس سے پہلے آپ کے سارے حساب نوٹ پہ ہوتے تھے۔ خاص طور پر بڑا نوٹ ہے، اس پر لکھو گے تو نوٹ قبول بینک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ نوٹ پہ کیوں لکھ رہے ہو بھائی؟ کاغذ پہ لکھو، یہ نوٹ کی توہین ہے۔ تو قرآن مقدس کے ساتھ اور کچھ مت لکھو، نہ اپنی کوئی بات لکھو، نہ پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات لکھو۔ لکھنا ہے تو الگ لکھو، نوٹ پر مت لکھو۔ اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے صاحب لکھنے منع کر دیا گیا، لکھنے سے منع نہیں کیا گیا، نوٹ پر مت لکھو، الگ سے کاپی میں لکھو نا بھائی، الگ سے کاغذ میں لکھو نا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ سگریٹ پیتے تھے اور ان کی اہم چیزیں سگریٹ کی ڈبی میں رہا کرتی تھی۔ کسی سے لین دین کیا، چٹ میں لکھ لیا، ڈبی میں ڈال دیا۔ کوئی اہم کام کرنا ہے، چٹ میں لکھ لیا، ڈبی میں ڈال دیا۔ کبھی ان کی ڈبی ہم لوگ غائب کر دیتے تھے تو بہت پریشان ہوتے تھے، وہ ڈبی میری کہاں گئی؟ ارے بھائی وہ ڈبی تو خالی تھی سگریٹ کی، پھینک دیا ہوگا۔ ارے نہیں اس کو پھینکو مت بھائی، اس میں میرا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ تو لگتے ہیں لوگ۔ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ لکھنے کو منع کیا تھا، حدیث لکھنے کو منع نہیں کیا تھا۔ بڑی مقدار میں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھ لیا کرتے تھے۔ اس پر آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک صحابی کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ وہ دوسرے صحابی نے منع کیا، ہر بات نہیں لکھتے بھائی، کبھی آدمی مذاق کے انداز میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے۔ اب یہ رکے ذرا سا، یہ صحابی رکے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری زبان سے علاوہ سچ کے کچھ اور نہیں نکلتا، میری ہر بات لکھ سکتے ہو۔ اور آپ کو بتلا دوں، جب دنیا کے بڑے قائدین کی پرسنل زندگی پر گفتگو ہوتی ہے، جتنے بڑے لوگ دنیا کے اندر گزرے ان کی پرائیویٹ زندگی پر گفتگو ہوتی ہے تو دنیا یہ سن کر دنگ رہ جاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ میرا جو عمل تم دیکھو اس کو امت کے سامنے نقل کر سکتے ہو۔ حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے فرمایا تھا کہ گھر کے تنہائی میں، پرائیویٹ زندگی میں جو حالات تم دیکھ رہی ہو اس کو دن کے اجالے میں نقل کر سکتی ہو۔ کوئی مائی کلال یہ ہمت نہیں کر سکتا، یہ جرات۔
کہ میری زندگی کا ہر واقعہ پبلک لائف میں ہو یا پرائیویٹ زندگی میں ہو، پرسنل واقعہ ہو، اس کو نقل کر سکتے. اور بتلا دوں میں آپ کو، بعض واقعات ایسے ہیں جس سے مسائل وابستہ ہیں. ازواج مطہرات نے وہ واقعات نقل کیے امت کے سامنے، اس لیے کہ اس میں وہ مسئلہ ہے اور مسئلہ امانت ہے، دین امانت ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک واقعہ سنایا اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کو. واقعہ یہ سنایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں. اس وقت جہاں پر روضہ اقدس ہے یہی آپ کا کمرہ تھا. جن لوگوں کو اللہ نے وہاں جانے کی توفیق دی ہے، روضہ اقدس سے لگ کر ایک ممبر ہے، پھر 2-3 صف آگے دوسرا ممبر ہے. اس نشانی کو برقرار رکھا گیا، اصل ممبر وہاں تھا. بس وہیں سے کمرہ 10 قدم پہ ہے. جب نماز کا وقت ہوتا، حضرت بلال کھڑے ہوتے، تکبیر شروع کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلتے اور مصلی پر آ کر کھڑے ہوتے، صحابہ کھڑے ہو جاتے. یہاں پر رک کر ایک بات اور عرض کر دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکل کر آ کر مصلی پر بیٹھ نہیں جاتے تھے. جب تکبیر شروع ہوتی تو آپ نکلتے، جن صفوں سے آپ گزرتے وہ لوگ کھڑے ہوتے، اور جب آپ مصلی پر پہنچتے تو سارے صحابہ کھڑے ہوتے، اور آپ تکبیر ختم ہونے کے بعد تلقین کرتے، سوو سوو، صفے درست کر لو، صفے درست کر لو. اس کے بعد اللہ اکبر. ایسا کوئی معمول نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مصلی پر بیٹھ گئے ہوں اور صرف بلال حبشی تکبیر کہہ رہے ہوں اور پوری امت بیٹھی ہو. ایسا کوئی معمول نہیں ہے. آپ آتے، مصلی پر کھڑے ہوتے، صحابہ کھڑے ہوتے اور نماز شروع ہوتی. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ گھر میں ہیں، بے تکلفانہ ماحول ہے، شوہر بیوی ہے. شوہر بیوی کی زندگی، کبھی تو بیوی کو شوق ہوگا کہ میں شوہر کی باہوں میں سر رکھ کے لیٹوں، شوہر سے بات کروں، شوہر مجھ سے پیار کی بات کرے. ایک حق ہے شوہر بیوی کا، اور اس محبت میں کبھی بیوی نے شوہر کا بوسہ لیا، کبھی شوہر نے بیوی کا بوسہ لیا، کوئی منع تو ہے نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفانہ ماحول میں، اور اسی بے تکلفانہ ماحول میں آپ نے میرا بوسہ لے لیا، اور ادھر نماز کا وقت ہوا اور آپ نے نکل کر آ کر نماز پڑھائی. یہ واقعہ عائشہ نقل کرتی. اس واقعے کے اندر بڑا اہم مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ کیا شوہر بیوی اگر اس بے تکلفانہ ماحول میں ہو اور اس کے بعد شوہر کو نماز پڑھنا ہو تو کیا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا. کریں آپ کی مرضی، کرنا نہیں پڑے گا. یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کو سنایا. تو بھانجے نے پلٹ کر کیا پوچھا کہ خالہ جان، آپ جو فرما رہی ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا، کہ ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ کسی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت ہوا، آپ نے آ کر نماز پڑھا دی، نیا وضو نہیں کیا؟ تو خالہ جان یہ آپ کا واقعہ ہے کیا؟ سگی خالہ ہے ان کی، یہ آپ کا واقعہ. حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹے، کوئی عورت ذاتی زندگی کا معاملہ نہیں بیان کرے گی، چونکہ اس کے اندر دین کا مسئلہ پوشیدہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن واقعات سے مسائل وابستہ ہیں ان کو چھپانا مت، اس لیے بیان کر رہی ہوں. ہاں یہ میرا واقعہ ہے. یہ ہے کردار کی بلندی. آئے دنیا والے، کھڑے ہو صف میں، کریں مقابلہ. یہ ہے کردار کی بلندی. شخصی کردار اتنا بلند کہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ہر بات لکھ رہے ہیں.
روکنے والے روک رہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس زبان سے علاوہ حق کے اور کچھ نہیں نکلتا، لکھ سکتے ہو۔ بڑی مقدار میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات، آپ کے اقوال اسی وقت جمع کیے ہیں آپ کی زندگی میں۔ آپ کو بتلاؤں، یہ ایک علمی سمندر ہے، جتنے پہلوؤں پر گفتگو کی جائے ہر پہلو مستقل ایک موضوع ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جن صحابہ سے کثرت سے روایت ہے اس میں دو نام ملتے ہیں، کثیر الروایہ صحابی، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عبداللہ ابن عمر۔ اور عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کو شروع کا دور نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ مکی دور میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ منورہ آنے کے 6 سال کے بعد، یعنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 4 سال ملا ہے بس۔ اتنی روایتیں۔ عبداللہ ابن عمر مکے میں تو بہت چھوٹے سے تھے، مدینہ منورہ آنے کے بعد جنگ احد میں وہ جنگ میں شرکت کرنے چاہ رہے تھے، اور اعلان تھا کہ 15 سال سے کم عمر کا کوئی شخص جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر 15 سال کے نہیں تھے، اس لیے واپس کر دیے گئے۔ کب؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد کب ہوئی ہے؟ 3 سال، یعنی مدینہ منورہ آنے کے، مدینہ منورہ کی زندگی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں 3 سال وہ 15 سال کے نہیں تھے، 9 عمر بچے تھے، لیکن زندگی بہت اعلیٰ تقوی پر تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، ہر مجلس کے اندر شرکت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ افریقی ممالک کے علاقے سے آئے ہیں، خاندان میں کوئی تعلیم یافتہ، کوئی دیندار نہیں ہے، نو مسلم ہیں، اور عبداللہ ابن عمر سیدنا عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں۔ دینی ماحول ہے، دینی مزاج ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یاد کر لیا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھ لیا کرتے تھے، اس لیے عبداللہ ابن عمر کا ذخیرہ زیادہ ہو گیا۔ یاد کرنا آسان تو نہیں ہوتا نا بھائی، مجلس کے اندر آدھے گھنٹے بات ہوئی، ایک آدمی لکھ رہا ہے تو لکھا ہوا اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور ایک آدمی اسی میں سے یاد کر رہا ہے تو آداتیہ یاد کر پائے گا نا بھائی۔ تو عبداللہ ابن عمر لکھ لیا کرتے تھے۔ کون تھے یہ؟ صحابی تھے نا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ آپ کے حدیثوں کو، آپ کے اقوال کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب حدیثیں لکھی نہیں گئیں، ضائع ہو گئیں، تم سے بڑا پاگل کوئی ہوگا؟ لکھنے والوں نے لکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا الگ مجموعہ تھا، عبداللہ ابن عمر کا الگ مجموعہ تھا، عبداللہ ابن عمرو کا الگ مجموعہ تھا، عبداللہ ابن عباس کا الگ مجموعہ تھا، عبداللہ ابن مسعود کا الگ مجموعہ تھا۔ محدثین نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ اکثر چیزیں یاد کر لیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ویسا حافظہ دیا تھا۔ اس پر مستقل لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اہل عرب اپنے گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھتے تھے، اس کی اماں کیا نام تھا، اس کی اماں کیا نام تھا، یہ گھوڑا کس بازار کا، وہ گھوڑا کس بازار کا، اس گھوڑی کے 4 بچے تو ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر۔ ان کو شوق تھا، بڑی مقدار میں اشعار یاد رکھتے تھے، بڑی مقدار میں واقعات یاد رکھتے تھے، بڑی مقدار میں نسب یاد رکھتے تھے۔ آپ کو میں حافظے کی بات بتلاؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 16 لاکھ احادیث یاد تھی۔ ان 16 لاکھ احادیث میں انہوں نے شارٹ کیا، چھاٹتے ایک مخصوص انداز سے انہوں نے ایک کتابچہ مرتب کیا۔ وہ جو مخصوص انداز کا کتابچہ ہے اس کا نام ہے بخاری۔ باہر جا کر عیسیٰ سے پوچھو، اعلان کرنا ہے عیسیٰ۔ حافظے کی آپ کو بات بتلاؤں،
اس وقت عام طور پر تعلیم جو ہوتی ہے مدرسوں میں، بچے نے قرآن پاک ختم کر دیا، اس کی پگڑی باندھ دی گئی. ایک بچے نے کورس مکمل کر لیا، عالم کورس، پگڑی باندھ دی گئی. اس سے بحث نہیں کہ حافظ صاحب کا پکا یاد ہے کچا یاد ہے. پکے یاد والے حافظ کم ہوتے ہیں، آج بھی کم ہے، کسی کو برا نہ لگے، حقیقت یہی ہے. پکا یاد ہونے والے حفاظ کم ہیں. عام طور پر حفاظ رمضان میں دن بھر یاد کرتے ہیں، شام کو سنا لیتے ہیں، لیکن سال بھر قرآن بغیر دیکھے پڑھنے والے حفاظ بہت کم ہیں. اور ملک میں جو حفاظ قرآن دیکھے بغیر قرآن پڑھتے تھے اس میں ایک نمبر سر فہرست نام آتا ہے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کا. بہت عمدہ قرآن یاد تھا، اسفار میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. وہ عام طور پر سفر میں 10-5 پارے وہ پڑھ لیا کرتے تھے. ہے اللہ کی نعمت، ایسے حفاظ بھی ہوتے ہیں. لیکن بچے کا قرآن مکمل ہوا، پگڑی باندھ دی گئی. عالم کورس مکمل ہوا، دستار بندی کر دی گئی. اب یہ عالم پختہ ہے کچا ہے، اس بحث میں کوئی نہیں پڑتا. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بڑوں کے ہاں پہلے جانچتے تھے، پہلے اس کا انٹرویو لیتے تھے، چیک اپ ہوتا تھا، اس میں کامیاب اترا تو پگڑی بنتی تھی ورنہ نہیں. اور وہ اکابر جس کے سر پر پگڑی باندھ دیں دنیا سمجھ جاتی تھی کہ اب کوئی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، پکا ہے، ٹکا ٹک. اب پڑھتے کیسے تھے لوگ؟ آج کے طریقے سے ہاسٹل، مدرسے، ٹائم ٹیبل یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. ہاں ٹھیک، آج کے طریقے سے کچھ نہیں تھا. 50-60 سال پہلے تک مدرسوں میں ہاسٹل نہیں ہوا کرتے تھے، طلبہ مساجد میں رہتے تھے. ہمارے اساتذہ نے اپنے واقعات سنائے، ہم فلاں مسجد میں، ہم فلاں مسجد میں، ہم فلاں مسجد میں. کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. کسی دکاندار کے یہاں کچھ کام کر دیا وہاں سے کچھ مل گیا، کسی کے گھر کچھ کام کر دیا وہاں سے مل گیا. اور کسی کو رحم آ گیا، بیچارہ پردیسی مسافر یہاں رہتا ہے، مول صاحب کھانا میرے یہاں کھا لیا کرو. دن میں ایک بار کھانا مل گیا کافی تھا، جو مل گیا وہ کافی تھا. اس طرح لوگ پڑھتے تھے. پڑھتے پڑھتے کچھ یہاں پڑھا، کچھ وہاں پڑھا، کچھ وہاں پڑھا. مدرسے اس طریقے کے نہیں تھے، کورس بندی نہیں تھی، الگ الگ فن پڑھتے تھے. اسی لیے پرانے لوگوں کے حالات میں آتا ہے، کچھ دنوں دلی میں رہے، کچھ دنوں مراد آباد میں رہے، کچھ دنوں بنگال چلے گئے، کچھ دنوں پانی پت چلے گئے، کچھ دنوں باہر چلے گئے. کیا تھا؟ کسی ماہر فن سے یہ فن پڑھا، کسی سے وہ فن پڑھا، کسی سے وہ فن پڑھا. پڑھتے 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 جب بچہ سمجھدار ہو جاتا تھا تو استاد کہتے بیٹا اب جاؤ پڑھاؤ. استاد کا یہ کہہ دینا کہ اب تم جاؤ پڑھاؤ یہ سند تھی، بس کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی کورس بندی نہیں تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے 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 اس لائق ہو گئے کہ کہا جائے کہ بیٹے اب جاؤ پڑھاؤ، تو اس سے پہلے وہ مرحلہ تو آئے گا نا بھائی چیک اپ والا. تو ان کے استاد نے اعلان کرایا کہ بھائی میرا شاگرد قابل ہو گیا ہے، علاقے کے علماء جمع ہو جائیں، اس کا انٹرویو لے لیں. اگر علماء پاس کر دیں گے تو پھر وہ جائے گا پڑھائے گا. جمع ہو گئے لوگ، اسٹیج لگا، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، 10 حدیثیں سناتا ہے اور سنانے کے بعد پوچھتا ہے آپ ان سے واقف ہیں؟ تو امام بخاری کہتے ہیں نہیں میں واقف نہیں ہوں. لا ادری. تو بیٹھ گیا. دوسرا کھڑا ہوا، اس نے 10 سنائی، پوچھا آپ ان سے واقف ہیں؟ کہا میں واقف نہیں ہوں. وہ بیٹھ گیا. 10 کے 10 کھڑے ہوئے، 10 حدیثیں سناتے رہے اور آپ کیا کہتے رہے؟ میں واقف نہیں ہوں. عوام کا تو پارا آسمان پہ جا رہا ہے، کمبخت ہمارا ٹائم خراب کیا، کسی لائق نہیں ہے، ایک سوال کا جواب دے نہیں پا رہا ہے، چلا پگڑی بنوانے کے لیے. لیکن جو بڑے اہل علم تھے وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے. ماشاءاللہ دیکھیے جھولی والے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ لوگ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیے اور مسجد کی خدمت کے لیے جیسے ہمیشہ کرتے تھے تعاون کیجیے. پھر امام بخاری سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو فرمایا ہاں.
جو پہلا شخص کھڑا ہوا تھا اس نے جو حدیثیں سنائی الفاظ تو پیغمبر علیہ السلام کے ہیں، لیکن جو سند ہے انسانوں کا واسطہ اس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اور جب حدیث میں سند محفوظ نہ رہ سکے، راوی میں خلط ملط ہو جائے تو حدیث کینسل شمار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، سند کے اندر اگر چھیڑ چھاڑ کی گئی تو چور کو گھسنے کا موقع ملے گا۔ محدثین نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ سند کے اندر بھی چھیڑ چھاڑ قبول نہیں۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے یہ سنایا، تیسرے آئے یہ سنایا۔ امام بخاری نے پہلے تو ان لوگوں کا پوسٹ مارٹم کیا، اس میں یہ غلطی تھی، اس میں یہ غلطی تھی، اس میں یہ غلطی تھی، اس لیے میں نے کہا لا ادری، میں جانتا نہیں ہوں، اس کی صحیح سند یہ ہے۔ پھر ان تمام حدیثوں کی صحیح سند سنائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صحیح سند سنا دینا کمال نہیں ہے، سب کو یاد رہتی ہے اگر اہل علم ہے تو۔ کمال تو اس بات پر ہوا کہ ان لوگوں نے جو غلط سندیں پیش کی تھی امام بخاری کو وہ بھی یاد ہو گئی تھی، جو چھیڑ چھاڑ کر کے غلط سندیں پیش کی تھی امام بخاری کو وہ بھی یاد ہو گئی تھی۔ یہ حافظہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے شروع کے دور کے لوگوں کو یہ حافظہ عطا فرمایا تھا، اس لیے صحابہ کرام حدیثوں کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ لکھ لیا کرتے تھے، حدیثیں نہیں لکھی گئیں غلط ہے، آپ کی نادانی ہے، لا علمی ہے۔ ہاں، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ اہتمام کیا گیا کہ تمام حدیثوں کو کاغذ کے ریکارڈ میں لے لیا جائے۔ یہ کام بعد میں ہوا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت کے دور میں انہوں نے علماء کرام کی ایک ٹیم بنائی اور ان سے کہا کہ تمام حدیثوں کو کاغذ کے ریکارڈ پہ لے لیا جائے، لے لی گئیں۔ اب دنیا کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک تمام حدیثیں ریکارڈ میں ہیں۔ اس سے پہلے کچھ حافظے میں تھی، کچھ کاغذ کے ریکارڈ میں تھی۔ بہرحال یہ ایک مسئلے کی میں نے وضاحت کی۔ اب پیچھے لوٹیے، جب قرآن پاک نازل ہوا تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو قرآن لکھا دیا۔ اب یہ قرآن نازل ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی زبان قریش کی زبان جو آپ کا قبیلہ ہے، قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، لیکن اہل عرب مختلف قبائل مختلف انداز سے عربی زبان بولتے تھے۔ شروع کا دور تھا، ان کے اوپر مسلط کیا جاتا، دقت ہوتی، تو مختلف قبائل کے لوگوں نے درخواست کی کہ ہم اپنے اپنے انداز سے پڑھیں گے، اپنے اپنے قبیلوں کے لب و لہجے میں لغت کے اعتبار سے پڑھیں گے، تو اجازت دی گئی۔ 7 طریقے سے عربی زبان اس وقت بولی جاتی تھی، تو قرآن 7 طرح لکھنے اور 7 طرح پڑھنے کی اجازت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن جمع نہیں تھا، ایسا ہی منتشر تھا، پیڑ کی چھال میں، چمڑے میں، پتھر میں، جو اس وقت ذرائع تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک جنگ ہوئی ہے مدعی نبوت سے، جنگ موتا، اس میں گھمسان کا مقابلہ ہوا ہے اور دونوں طرف سے بڑی مقدار میں جانی نقصان ہوا ہے۔ اس موقع پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کیا، ابو بکر، قرآن پاک یکجا نہیں ہے، اس کو یکجا کرا دیا جائے۔ اس کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، عمر، جو کام اللہ کے نبی کر کے نہیں گئے، کرنے کے لیے کہہ کر نہیں گئے، میں کیسے کروں؟ نہ کیا
نہ کرنے کے لیے کہا، اس سلسلے میں نہ قرآن میں کچھ ہے نہ حدیث میں کچھ ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تمہاری بات بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مصروفیات تھیں، آپ کو موقع اور مہلت نہیں ملی، ورنہ آپ کر دیتے۔ اس میں سراسر خیر ہے، امت کی بھلائی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، یہ دین کی حفاظت کا کام ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میں استخارہ کر لوں۔ انہوں نے استخارہ کیا، اس کے بعد بلایا، عمر تم جو بات کہہ رہے ہو اس بات میں خیر ہے، مجھے بھی انشراح ہو گیا، قرآن جمع ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے انہی صحابہ کو بلایا جو کاتبین وحی تھے، ان کی ایک ٹیم بنائی اور حضرت زید بن ثابت کو اس کا انچارج بنایا کہ تم لوگ، تمہارے پاس جو قرآن کا ریکارڈ موجود ہے اس کو لاؤ، آپس میں ملاؤ اور قرآن کو جمع کرو۔ قرآن جمع ہوا۔ جو صحابہ کرام قرآن پاک کے حفاظ تھے ان سے کہا گیا کہ آپ ذرا چیک کر لیجئے، چیک ہو گیا، ہر طرح کا اطمینان ہوا اور قرآن پاک یکجا ہو گیا، جیسا تھا ویسا ہی رہتے ہوئے ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ ابھی بھی قرآن 7 طرح لکھا جا رہا ہے، 7 طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جب روم اور فارس دونوں فتح ہو گئے اور آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرانے لگا، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہے اور سیدنا عثمان غنی کو خلافت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں اسلام اور پھیلا۔ اب حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے صحابہ کرام کے شاگرد جمع ہو رہے۔ اب اس قبیلے کے قاری نے اپنے شاگردوں کو اس انداز سے پڑھایا ہے، اس قبیلے کے قاری نے اپنے شاگردوں کو اس انداز سے پڑھایا ہے۔ اب حج کے موقع پر لوگ تلاوت کرنے بیٹھ رہے تو تو غلط پڑھ رہا، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ ان کو تو باریک معلوم نہیں ہے، اوپر کی بنیاد۔ یہ آپس میں تبصرے شروع ہو گئے تو بعض صحابہ نے آ کر سیدنا عثمان غنی سے فرمایا کہ اب یہ فتنہ بنے گا۔ شروع کے دور میں امت کی سہولت کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی، اب الحمدللہ اسلام مستحکم ہو گیا، قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، ایک لغت پر لکھنے کا پابند بنایا جائے تاکہ آئندہ انتشار نہ ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب قرآن قریش کی لغت پہ لکھا جائے گا، پڑھنے کی اجازت ہوگی، دوسرے قبیلے والوں کو اپنے لب و لہجے میں پڑھنے کی اجازت ہوگی، لیکن جب لکھاوٹ صرف ایک طریقے سے ہوگی قریش کی لغت پر تو آہستہ آہستہ دیگر لب و لہجے ختم ہو جائیں گے اور قرآن ایک ہی لب و لہجے میں پڑھا جائے گا۔ آج بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ کام کیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی لیے قرآن پاک کے جمع کرنے کی پہلی سعادت کس کو ملی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دوسری کس کو ملی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہاں پر رک کر ایک بات بڑی سنجیدگی سے سن لیجئے، جن کو صحابہ کے فیصلے قبول نہیں ہیں، ہم کو تو صرف قرآن و حدیث ہونا، ان کو نہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قرآن قبول کرنا چاہیے نہ سیدنا عثمان غنی کا قرآن قبول کرنا چاہیے، ان کو تو اپنا قرآن خود مرتب کرنا چاہیے۔ بھائی حدیث والا، جس وقت سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا قرآن جمع کرو، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے نبی نہ کر کے گئے نہ کہہ کے گئے، اور اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، میں کیسے کروں؟ لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق کو انشراح ہوا اور انہوں نے آرڈر کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کا فیصلہ اور فرمان ہماری دلیل ہے۔ ابو بکر صدیق جو کیا بالکل صحیح کیا، وہ خلیفہ راشد تھے۔ عثمان غنی نے جو کیا بالکل صحیح کیا، وہ خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کو یہ پاور ہے اور یہ پاور اللہ کے نبی نے دیا ہے۔
خلفائے راشدین کو یہ پاور کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اس لیے خلفائے راشدین کے زمانے میں جو فیصلے ہوئے ہیں صحابہ کی موجودگی میں، ہم ان کو دلیل اور حجت مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ بتلائے قرآن کون سا پڑھتا ہے۔ پہلی ترتیب، پہلا جمع کس دور میں ہوا ہے؟ دور صدیقی میں، اور دوبارہ جمع دور عثمانی میں۔ اب کبھی آپ کو اللہ توفیق دے گا، قرآن پاک کھول کر پڑھیے۔ قرآن پاک کا اپنا مخصوص رسم الخط ہے جو عربی گرامر سے ہٹ کر ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کی لکھاوٹ الگ ہے، عربی رسم الخط سے قرآن کا رسم الخط الگ ہے۔ خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو ویسا ہی دیا، جبرائیل امین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ویسا ہی دیا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور وہاں سے ہوتا ہوا تھا ہم تک، آپ تک ویسا ہی پہنچا۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے سائیڈ میں دائیں بائیں، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لکھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے بتلا رہا ہوں نا، وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَعَادًا وَثَمُودَ، سمودہ کے دال پر الف لگا ہوا ہے، جبکہ ہم پڑھتے ہیں زبر، الف نہیں پڑھتے، سمودہ نہیں پڑھتے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، سمودہ پر الف لکھا ہوا ہے، الف لگا ہوا ہے، اور حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ انا، آپ پڑھیے قل یا ایھا الکافرون ولا انا عابد ما عبدتم، تو انا لکھا ہوا ہے الف سے، اب پڑھتے کیا ہے؟ انا۔ جب انا پڑھنا ہے تو الف کیوں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے، کیوں لکھا ہے؟ خدا نے جبرائیل کو ویسا ہی دیا ہے، جبرائیل امین نے پیغمبر کو ویسا ہی دیا ہے، اور پیغمبر نے امت کو ویسا ہی دیا۔ ہم قرآن کے رسم الخط میں بھی پابند ہیں۔ سورہ فاتحہ کھولیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالکی عربی گرامر میں، عربی رسم الخط میں میم الزبر ما، پھر لام اور کاف، مالکی لکھا جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں مالکی الف سے نہیں ہے، کھڑے زبر سے۔ عربی گرامر میں ذالکا الف کے ساتھ ہے، قرآن میں ذالکا کھڑے زبر کے ساتھ ہے۔ عربی گرامر میں قالا قاف الف زبر قا لام زبر لا، قرآن میں بہت سے مقامات پر قالا کھڑے زبر کے ساتھ ہے۔ کیا ہے یہ قرآن کا رسم الخط ہے، اس میں کسی کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی علامت الڈھیر کی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی صورتحال قرآن پاک کی تشریح کے بارے میں، قرآن کے الفاظ بھی من جانب اللہ طے ہیں، قرآن کا رسم الخط بھی من جانب اللہ طے ہے، اور قرآن پاک کی تشریح بھی من جانب اللہ طے ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن پاک کی تشریح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر القاء کیا، فرمایا انزلنا الیک ذکر تبین للناس، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، اور امت سے کہا ہے ہمارے پیغمبر اپنی زبان سے جو بولے اس کو ہماری منشا اور مراد سمجھنا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اسی کو کہنے والے نے کہا ہے گفت ہے او گفت ہے اللہ ابود گرچہ از حلقوم عبداللہ ابود، پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اس کو منشا خداوندی سمجھنا۔ بات جاہل کہتے ہیں فلانی بات قرآن میں نہیں ہے، فلانی بات قرآن میں نہیں ہے۔ عقل کے دشمنوں، جس طریقے سے کلمے میں خدا اور رسول مل کر کلمہ بنتا ہے، توحید اور رسالت مل کر دین شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی خدائی کا انکار کرو گے تو باہر جاؤ گے، رسول کی ساتھ کا انکار کرو گے تو باہر جاؤ گے۔ شریعت کی بنیاد تنہا قرآن پر نہیں ہے، قرآن اور فرمان رسول، قرآن اور حدیثیں، ان دونوں کو ملا کر دین چلے گا۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، تب ہم بتلائیں گے پھر اس کی تفصیل کیا ہے، فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے۔ ایسے ہے کچھ پاگل۔ اسی قسم کا ایک شخص واجہ محلہ مسجد کے باہر لوگوں کو کھڑے ہو گمراہ کرتا تھا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
2-3 سال پہلے ایک صاحب یہاں بھی آئے تھے, باہر بچوں کو روک کر سوالات کر. میں کہہ ذرا کیا بات ہے؟ بولے کچھ پوچھ رہا ہوں. کس سے پوچھنا؟ مجھ سے پوچھو نا بھائی, بچوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھو کیا پوچھنا ہے. نہیں بعد میں آتا ہوں. میں نے کہا سنو کان کھول کر, آئندہ پوچھنا ہے تو مجھ سے آپ پوچھیں گے, علماء سے پوچھیں گے. بچوں کو روک کر آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے ورنہ کنپٹ کھا کے باہر جائیں گے. پھر نہیں آیا. وہ ہم سے نہیں پوچھے گا نا. مقصد پوچھنا نہیں ہے, مقصد ڈسٹرب کرنا, گمراہ کرنا ہے. کوئی بھی گمراہ فرقہ کسی عالم کے پاس نہیں جائے گا. کہاں جائیں گے؟ عوام کو حیران کریں گے. مسئلہ وہاں ملے گا, علماء سے ملے گا. تو وہ صاحب مسجد کے باہر کھڑے ہو کر فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے, فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے. لوگوں نے مجھے بتلایا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں عصر میں. عصر کے میں گیا وہاں تو عصر کے بعد وہ کھڑے ہوئے صاحب, بات چیت چالو تھی. تو لوگوں نے کہا مولانا یہ کہتے ہیں جو چیز قرآن میں نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے, بلاؤ ان کو ادھر آ گیا. یہ اصول ہے آپ کا؟ کہنے لگے اصل تو قرآنی ہے, اصول یہی ہے آپ کا, جو چیز قرآن میں نہ ہو وہ دین کا حصہ نہیں. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا قرآن میں پیشاب پخانا ناپاک کہیں نہیں لکھا ہے کہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اس کو اندر لے جاؤ تو چکھا کر لاؤ. کم وقت کو گندگی کی بنیاد پیشاب پخانا, قرآن میں نہیں ہے اس کی ناپاکی, تو کیا مطلب انکار کر دیں گے آپ؟ اسلام میں داخل ہونے کا انٹری گیٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن میں کہیں پر نہیں ہے. ایک ساتھ آؤ گے اندر کہاں سے؟ عقل چرنے گئی ہے. تنہا قرآن کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کے ساتھ حدیث, جس طریقے سے خدا کے ساتھ رسول ایسے ہی قرآن کے ساتھ حدیث. اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خلفائے راشدین کو یہ پاور دیا ہے, امت کو ہدایت کی ہے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو فیصلہ کریں اس کو ماننا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم خلیفہ راشد کے فیصلے کو نہیں مانتے, وہ فاسق ہے, اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے. جہاں جانا ہے جاؤ, ادھر آ کر گھان مت کرو. بہت سے گمراہ فرقے ایک اور صحیح. خلفائے راشدین کا فیصلہ حجت ہے, دلیل ہے. اب پیچھے لوٹیے. گفتگو چل رہی تھی قرآن پاک کے جمع ہونے کی. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سب سے پہلے آپ کے سینے کے اندر محفوظ, پھر کاتبین وحی نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا. خلفائے راشدین 4 کے چاروں حافظ قرآن, صحابہ بڑی مقدار میں حافظ قرآن, اور پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے اور حفظ کرنے کا ایسا شوق پیدا ہوا. اور حقیقت یہ, امت نے اس کو بوجھ نہیں سمجھا الحمدللہ. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے. جس آدمی کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی باوضو ہو کر ادب و احترام کے ساتھ قرآن کھول کر بیٹھے, خالی قرآن کے الفاظ کو دیکھے سکون محسوس ہوگا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے مجمع سے کہہ رہا ہوں, قرآن کا تھوڑا سا حصہ 24 گھنٹے میں پڑھنے کا معمول بنائیے, دیکھ کر عظمت کے ساتھ. آپ مسجد میں آتے نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ پہلے آ جائیے, 5 منٹ دیر تک رکے رہیے. سنت پڑھ کے فارغ ہوئے, آپ الماری سے قرآن نکال لیجئے, 1 رکوع پڑھ لیجئے. کیا نقصان ہے؟ آنکھوں کا سرور, دل کا سکون, ذہن کا اطمینان اس قرآن کے اندر ہے. دنیا کی بہت سی قومیں جو قرآن نہ پڑھتی ہیں نہ مانتی ہیں, لیکن ان کے یہاں بھی قرآن رکھا ہوا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہیں. حقیقت تاریخ کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعات. ہندوستان کے اندر ایک صاحب نے واقعہ نقل کیا, ایک ہندو مذہب کے بہت بڑے پیشوا, ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے چانسلر, بہت بڑے مورخ, وہ اپنے ساتھ ایک کتاب رکھتے تھے اور اس کا بڑا احترام کرتے تھے. کسی کی ہمت نہیں کھول کے دیکھے کیا ہے اس میں. ایک موقع پر ایک شاگرد نے آہستہ سے کھول کے دیکھا کہ وہ محترم کتاب کون سی ہے بھائی, تو وہ تو قرآن مقدس تھا. تو پوچھا اپنے گرو جی سے, گرو جی یہ کتاب آپ ساتھ میں رکھتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں, یہ تو قرآن ہے. کہنے لگے ہاں وہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. تو کہا پھر دیر کس بات کی؟ کہا بیٹا مجھ کو لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے. سینکڑوں واقعات. قرآن کی اپنی ایک کشش ہے, قرآن کی اپنی ایک کشش.
امت نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر قرآن پاک حفظ کرنے کا امت کا مزاج، کتنی بڑی مقدار میں مکاتب چل رہے ہیں، کتنی بڑی مقدار میں قرآن پاک کے مدارس چل رہے ہیں، کوئی گنتی نہیں گن سکتا۔ اور اللہ کا نظام دیکھیے آپ، عام طور پر قرآن پاک کی تعلیم کے جو مدارس ہیں، شہروں کو آپ چھوڑ دیں، آؤٹ ایریوں میں نکل جائیں، دیہاتوں میں، تو سر پر پنکھے نہیں ہیں، بیٹھنے کے لیے آرام دہ چٹائی نہیں ہے، صاف پانی میسر نہیں ہے، صحت مند غذا میسر نہیں ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی 2-2، 5-5، 10-10 ہر جگہ سے حفاظ قرآن نکل رہے۔ دنیا کی دوسری کوئی آسمانی کتاب، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا اس ملک میں جو قوم رہتی ہے ان کی کوئی مذہبی کتاب ہو، جس کا چاہو نام لے لینا، کوئی بھی ایک کتاب کا حافظ قرآن بتلاؤ، پوری دنیا کے اندر ایک بتلاؤ حافظ۔ بائبل کا حافظ یہ ہے، توریت کا حافظ یہ ہے، گیتا رامائن کا حافظ یہ ہے، ایک لاؤ۔ کیا بات ہے؟ آپ کے پاس کیا ذہن والے بچے نہیں ہیں؟ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، ہاسٹل نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کیا کمی ہے؟ قدرت بتلا رہی، یہ فرق ہے قرآن اور غیر قرآن میں۔ پچھلی کتابیں مٹ گئیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ پچھلی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھیں، آج دنیا کے اندر ان زبانوں میں اس کے نسخے موجود نہیں ہیں، ترجمے در ترجمے ہیں، وہ زبان بولی نہیں جاتی۔ اور قرآن مقدس جس عربی زبان میں نازل ہوا ہے وہ زبان آج بھی بولی جاتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک جماعت آئی تھی غامبیا کی۔ غامبیا دنیا کا کنارہ، 4 ساتھی آئے تھے اس میں ایک ساتھی تھے ابراہیم، بہت منچلے، بڑے شوقین، پڑھے لکھے۔ وہ مجھ سے آج بھی بات کرتے ہیں، وہاں سے آدھا گھنٹہ ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، ان کا فون آ گیا، عربی میں بات چالو ہو گئی، تو لوگ سنتے ہیں غور سے، اچھا مول صاحب عربی بولا تھے؟ الحمدللہ عربی زبان جس نے سیکھا اس کو آتی ہے۔ 10 ممالک کے اندر قرآن کی زبان بولی جاتی ہے۔ ہمارے علماء عربی زبان سے واقف ہیں۔ دنیا میں زبانیں پرانی ہوتی رہتی ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ یہاں پر بیٹھے ہوں گے زبانوں کے ماہر، سنیں غور سے، زبانیں پرانی ہوتی ہیں۔ 100 سال پہلے کی اردو کچھ اور تھی، 50 سال پہلے کی اردو کچھ اور تھی، 15-20 سال پہلے کی اردو کچھ اور تھی، اور آج کی اردو؟ اس لیے کہ ایجادات نکلتی رہتی ہیں نئی نئی، ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر آج سے 50 سال پہلے کوئی کہتا کہ نیٹ نہیں آ رہا، آن لائن آ جائیے، ویڈیو ریکارڈنگ سے بات کر لیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ موبائل کی چپ گم ہو گئی ہے، تو چپ کیا ہوتی ہے؟ جب موبائل نکلا اتنا بڑا تھا، ڈنڈی اوپر رہا کرتی تھی، 13-14 روپیہ آؤٹ گوئنگ انکمنگ تھی۔ کچھ سیاسی لوگ اس کو رکھتے تھے، بہت بڑے مالدار جو ہوتے تھے، ڈنڈی اوپر رہا کرتی تھی، لوگ سمجھتے تھے اسی انٹینا سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ ڈنڈی چھوٹی ہوتی گئی، چھوٹی ہوتی گئی، چھوٹی ہوتی گئی، پھر بعد میں وہ غائب ہو گئی۔ یہ ہوا ارے ڈنڈی کے بغیر کیسے پکڑے گا؟ اور جب ان کو بتلایا گیا کہ اس پورے بکسے کے اندر مین کام اس چپ کا ہے، ارے پھر وہ سم کے ساتھ ساتھ چپ لگنے لگی، پھر اس میں ریکارڈ ہونے لگا، 52 GB 64 GB 120 GB بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نئی نئی چیزیں آگے آئیں گی، زبانیں بدلتی رہتی ہیں، لب و لہجے بدلتے رہتے ہیں۔ پچھلی کتابیں اس لیے مٹ گئی کہ ان کی زبانیں مٹ گئیں، اور قرآن مقدس کا کمال یہ ہے کہ قرآن مقدس جس زبان میں ہے آج بھی وہ زبان دنیا کی زندہ زبان ہے۔ سبحان اللہ، جس زبان میں قرآن ہے یہ زبان دنیا کی زندہ زبان ہے۔ حرمین شریفین جانا ہوتا ہے، وہاں پر بسا اوقات صحابہ کی اولادوں سے ملاقات ہوتی ہے، صحابہ خاندان کے لوگ۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ایک جماعت یہاں آئی تھی، اس میں مکے کے شیوخ آئے تھے، صحابہ کے خاندان کے لوگ تھے۔ جب ان سے عربی زبان میں بات کی جائے تو وہ آگے بڑھ کر پیشانی چوم لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی زبان کم سننے کو ملتی ہے، فصیح زبان کم سننے کو ملتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہندوستان میں لکھنؤ کی اردو معیاری اردو شمار ہوتی ہے، اگر کوئی اچھی اردو زبان بول رہا ہو لوگ رک کر سنتے ہیں۔
تو اہل عرب آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں. وہ مارکیٹ میں کچھ بھی بولتے رہے لیکن جہاں کہیں پر قرآن کی فصیح زبان سننے کو ملتی ہے وہ بھی آگے بڑھ کر پیشانی چومتے ہیں. یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے, خصوصی کرم ہے, اور قرآن پاک کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن سراپا معجزہ ہے. میں انشاءاللہ اگلے گفتگو میں اس عنوان کو لوں گا اگلے جمعے کو. قرآن سراپا معجزہ ہے. قرآن کے بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی زبان مٹی نہیں, قرآن کی زبان زندہ زبان ہے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے, اگر عمدہ لب و لہجے میں قرآن پڑھا جائے تو دنیا کے ہر مذہب کا آدمی رک کر سننے پر مجبور ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب حرم کی تراویح ہوتی ہے تو کروڑوں انسان اپنے ہاں بیٹھ کر ٹی وی پر موبائل کے اندر حرم پاک کی تلاوت سنتے. وہ کشش جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پاک تلاوت کرتے تھے مکۃ المکرمہ میں, تو وہ لوگ جو دن میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, گندگی پھینکتے تھے, پتھر مارتے تھے, گالیاں دیتے تھے, وہ رات میں گھر کی دیوار کی آڑ میں آ کر آپ کا قرآن سنتے تھے. اور جب کوئی پوچھتا کہ دن میں ہم کو منع کرتے ہو, رات میں آ کر خود سنتے ہو, کہا کسی سے کہنا مت. ایسی کشش ہے, ایسی حلاوت ہے کہ رات میں نیند نہیں آتی, سننے کا دل کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم کو ان چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں یہ گفتگو جاری رہے گی. کچھ پرچیاں ہیں.